یہ واقعہ ریاض النطرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سبت ابن جزوی، تذکرہ الخواص، شاہ ولی اللہ حنفی، عزلۃ الخفا اور دیگر مؤلفین نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ محب الدین طبری ذخائر العقبہ میں بیان کرتے ہیں کہ دو افراد کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 100 دینار موجود تھے۔ انہوں نے وہ رقم ایک عورت کے پاس امانت کے طور پر رکھی اور اس عورت کو کہا کہ جب ہم دونوں تمہارے پاس آئیں تب یہ تھیلی ہم کو واپس کر دینا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک آئے تو اسے امانت واپس نہیں کیجیے گا۔ کچھ عرصے کے بعد ان دو افراد میں سے ایک شخص خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، 100 دینار آپ مجھے واپس کر دیں۔ اس عورت نے امانت دینے سے انکار کیا تو اس شخص نے خاتون کی شکایت اس کے اہل خانہ سے کی۔ اس کے گھر والوں نے خاتون پر دباؤ ڈالا کہ اس شخص کو دینار واپس کر دیں۔ 1 سال کے بعد اس کا دوسرا ساتھی آیا اور اس نے بھی خاتون سے امانت طور پر رکھوائے ہوئے دینار کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس خاتون نے حیران ہو کر کہا کہ تمہارا ساتھی آیا تھا اور وہ مجھ سے امانت واپس لے گیا۔ اس پر وہ شخص بولا کہ میرا ساتھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا آپ کے ساتھی نے رقم واپس مانگی تھی، میں نے اس کے حوالے کر دی۔ وہ شخص خاتون کی بات ماننے سے انکار کرتا رہا اور رقم کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا کہ آپ اس شخص کو ہر حال میں رقم واپس کرنے کی پابند ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ہم کو ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانے کی مہلت دیں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور انہیں جانے کی اجازت دی۔ جب وہ دونوں امیر علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ جب تم نے امانت رکھی تھی اس وقت تم نے کہا تھا کہ جب ہم دونوں امانت لینے آئیں تب امانت واپس کیجیے گا۔ اب تم اپنے ساتھی کو لے کر آؤ تو تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہاری رقم تمہارے دوست کے پاس ہے، اس سے تم خود جا کر وصول کرو، اس میں اس خاتون کا کوئی قصور نہیں بلکہ تمہارے ساتھی نے فریب کیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فیصلہ بیان کیا گیا تو انہوں نے بے ساختہ کہا اے اللہ، مجھے علی علیہ السلام کے بعد زندہ نہیں رکھنا۔